بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بنیادی معاشرتی تقاضوں کا اس آرٹیکل میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرتی تقاضوں پر جو آرٹیکل میں نے پہلے پیش کیا تھا، یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ ہوائی اڈوں کی بات ہو رہی تھی۔ ہوائی اڈے جو ہیں، ہوائی اڈوں پر ہر طرح کی مافیا کام کر رہی ہے، ہر طرح کی مافیا۔ لاؤنجز کے اندر لوڈرز بڑے افسروں کے آشیرواد اور انتہائی ڈھٹائی سے بہت سے نامناسب دھندے کر رہے ہیں۔ لاؤنجز سے باہر ٹیکسی ڈرائیوروں نے اپنے ایجنٹس چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو عام طور پہ پھڑیا کہا جاتا ہے۔ چھینا جھپٹی کے مناظر اکثر ایئرپورٹ پر نظر آتے ہیں۔ لوڈرز من مانی ٹپ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیورز من مانا کرایہ۔ لوڈرز کی آمدنی پر اوپر سے مقرر کیا ہوا ایک گسٹاپو بھی ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، جو اس آمدنی میں حصے دار ہوتا ہے جو انہیں ٹپ کی صورت میں ملتی ہے، اور اس سب کو اکٹھا کر کے یہ بھتہ وہ اوپر کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ آج کل تو نہیں، پہلے 100 روپے کی رسید ایشو ہوتی تھی لوڈرز کے لیے، اب شاید 200 روپے کی، مگر کافی نقلی رسیدیں بھی اس وقت گردش میں ہوتی تھیں۔ اکثر موقعوں پہ پروٹوکول دینے والوں کی بڑی تعداد CIP لاؤنج میں بھی موجود ہوتی ہے، اور رزق حرام بڑی ڈھٹائی سے کھا رہی ہوتی ہے، جو کہ مسافروں کے لیے لایا جاتا ہے۔ کاش ان مفت کا کھانے والوں کو احساس ہو۔ یہ مفت کے کھانے والوں میں پولیس اور دوسری ایجنسیوں کے لوگ، CA کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کاش کہ ان کو احساس ہو کہ بغیر استحقاق کھانا حرام ہے اور عبادت اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ PI کے لوڈرز بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میک اپ بیگیج ایریا میں سامان چوری کرتے پائے گئے ہیں۔ یہ اس ایریا میں لگے ہوئے کیمروں کو بند بھی کرنے کی ٹیکنیک جانتے ہیں۔ نگرانی اگر کی جائے تو شاید یہ عمل رک سکے۔ امیگریشن والے بھی روز اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، کافی غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ ہیومن سمگلنگ اور پاسپورٹ میں ہینکی پینکی عموماً دیکھنے میں آتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائنز کو دوسرے ملکوں میں بڑے بڑے جرمانے بھرنے پڑ گئے ہیں۔ کسٹمز کے لوگ بری طرح سے کرپشن کے دھندے میں ہیں۔ اب یہ کسٹمز کی جو آمدنی ہے، اصل وہ اگر صحیح طور پہ کلیکٹ کی جائے ڈیوٹی کی، تو جو آج کل اکٹھی ہو رہی ہے اس سے 100 گنا زیادہ اصل آمدنی ہے جو چھوڑ دی جاتی ہے، اور 10% کرپشن کے حصے کے طور پہ لے لی جاتی ہے۔ تھرو پٹ چارجز میں کافی گھپلا مچا ہوا ہے۔ ابھی تو خیر ٹھیکیدار ہٹا دی ہے، مگر پہلے ٹھیکیدار نے خوب ادھم مچایا ہے۔ بوگے شاہ پارٹی کافی عرصے تک ان چارجز کو کلیکٹ کرنے کا ٹھیکہ حاصل کی ہوئے تھیں، اور کافی لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف تھی۔ اب یہ ایئرپورٹ کے ہیں معاملات، اگر ان کو حل کریں تو اس کی ریپوٹیشن بہتر ہو، حالات بہتر ہوں، ملک کا وقار بلند ہو۔ بعض ایجنسیز والے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پولیس نے بھی پوری طرح سے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ مینیجر کے بعد اگر ایئرپورٹ مینیجر کچھ جرمانہ کر دے یا کچھ اور کر دے، اس کے بعد بھی ان کی عدالت میں جانا چاہتا ہے، اور وہ آدمی کو نہیں چھوڑتے جب تک کافی رقم وصول نہ کر لیں۔ بہت سے اہلکاروں نے اپنی تنخواہوں سے زیادہ کے مکانات لیے رکھے ہیں۔
کون اپنی آمدنی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے محکمے کے ذمہ داروں کو کوئی غرض نہیں۔ حکومت کی ترجیحات میں بھی یہ چیز شامل نہیں۔ کمرشل برانچ ایئرپورٹ پر فروخت ہونے والے تمام چیزوں کے نرخ کنٹرول کرتی ہے۔ دکانوں کے آکشن ٹھیکوں کی تقسیم بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اکثر اس سلسلے میں میڈیا اور عدالتوں میں بھی شکایات آتی رہتی ہیں، جس سے پاکستان کا تشخص بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے اور سرمایہ کاری بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ گمشدہ یا اشیاء کو اگر لے لیں تو اس میں ASF اور CA والوں میں زبردست جنگ جاری رہتی ہے۔ اس کا مناسب حل درکار ہے، ایک قانونی حل اس کا ضروری ہے تاکہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا جا سکے۔ سول ایویشن کے کرتا دھرتا 2 سال کے لیے آتے ہیں، بڑے افسران جو سول ایویشن کے ہیں۔ معاملات کو سمجھنے، یہ یاد رکھیے کہ سول ایویشن ایک علیحدہ پروفیشنل فیلڈ ہے، اس کو ریکارڈ نہیں دی جاتی اس طرح جس طرح دینی چاہیے، اور معاملات کو سمجھنے یا حل کرنے کی بڑی محدود صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے، اور محدود ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں۔ 2 سال میں وہ صرف سمجھ پاتے ہیں، دلچسپی ان کی صرف فرق سے زبردست دلچسپی ہوتی ہے۔ ہیڈ کوارٹر کراچی میں بیٹھ کر چین کی بنسی بجاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ محکمہ ان کا ہے بھی نہیں، کوئی اونرشپ بھی نہیں۔ پائلٹ لائسنسز کا کیس لے لیں، اس کے اجراء کی ذمہ داری انہی مسافر افسران کی تھی، مگر اس کی تحقیق نہ ہو سکی اور نہ ہی ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکا۔ ان مسافر افسران سے بہتریچے معنی وارد، یہ بات سوچنے کی ہے۔ 600 درخواست گزار مگر ایک بھی DG بننے کا اہل نہیں۔ 600 درخواست گزار اور ایک بھی DG بننے کا اہل نہیں۔ یہاں کے افسرز اور ورکرز کی سوچ ہے جو آنے والے مسافر افسروں کے لیے بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، وہ بیچارے اپنے محنت کا سجدہ کا جو داغ ہے اس کو دکھاتے رہتے ہیں، دیکھیں جی سارا کام تو ہم کر رہے ہیں، مگر اور یہ جو آتے ہیں ان کے لیے ان کا خیال ہے بہاریں تیری، آشیانے تیرے، موجاں ڈسپرکس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ایک بڑا معاملہ جو ایئرپورٹ پہ بھی ہے اور معاشرے میں بھی ہے، گمشدہ اشیاء کا ڈسپوزل۔ گمشدہ اشیاء کے صورت میں، ملنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سڑک پر اگر کوئی چیز گری پڑی مل جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کو مل گئی ہے تو اس کے مالک تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ آپ اس چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی بن سکتے ہیں۔ یہ جو خیال مروج ہے ہمارے معاشرے میں، لبی چیز خدا دی، نہ تیلے دی نہ پا دی، نہ بھائی صاحب غلط ہے، حرام ہے۔ عام طور پر پڑی ہوئی اشیاء میں جائیداد کے کاغذات، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، نقدی وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مالک کو تلاش کریں، یہ بذریعہ میڈیا تلاش کریں چیز کی مالیت کے مطابق، اور پائی ہوئی چیز بغیر کسی احسان، بلیک میلنگ، معاوضہ، انعام کی طلب کے مالک کو واپس کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اس چیز کو اپنی ملک بنا کر ہرگز ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس پر عمل کریں، اوروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اب آئیے ٹریفک کی طرف۔ ہر شہری کی اخلاقی و قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین کی مکمل پاسداری کرے۔ یہ قوانین بلا تخصیص و استثناء ہر شخص پر لاگو ہیں، سرکاری گاڑیاں ہوں یا وزراء کی گاڑیاں یا پھر بڑے افسروں کی گاڑیاں، کسی کو قانون سے استثناء نہیں ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کر کے وہ بھی جان بوجھ کر ایسی مثال قائم کرتے ہیں جس سے قانون کی عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ہے، بلا ضرورت ہارن سے اجتناب کیا جائے۔
بالخصوص عبادت گاہوں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں کے سامنے ان قوانین کی عملداری رضاکارانہ طور پر ضروری ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج میں سمٹ چکی ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی سڑکوں پر نظم و ضبط اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا پولیس والے کالج جانے والے بچوں کو پکڑ کے ان کے چلان کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے محکمے کے اخراجات ان چلانوں سے ہی پورے کیے جا رہے ہوں۔ چلان کرنا ایک صنعت بن چکا ہے اور اس میں ہمیں دنیا میں سبقت بھی حاصل ہے۔ ایسی ترقی معکوس سے بچنا چاہیے۔ طلباء اور عوام کو بعض اوقات ان چلانوں کی وجہ سے ناقابل برداشت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات طالب علم سے 50 روپے تو پولیس والا لوٹ لیتا ہے، ٹھگ لیتا ہے، رشوت میں لے لیتا ہے، مگر اس کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں جو رشوت کے بارے میں تاثر ہوگا اس کا سدباب آسانی سے نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اچھی روایات کو قائم کرنا چاہیے۔ اسی طرح شافعیہ کا یہ تصور کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں بھی پولیس والوں کو تحفظ دے کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کے قانون سے بالاتر ہونے کا تصور ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عدالتوں سے انصاف کا حصول آسان اور تیز کرنا ضروری ہے۔